ان پولیٹکس، سیاست میں سی واز ریڈیکل، وہ روشن خیال تھی، ریڈیکل جو چینج چاہتا ہو، انقلاب چاہتا ہو، تو سیاست میں وہ انقلابی تھی، ود لیننگز ٹورڈز دا ویوز آف پیپل، لیننگز اور اس کا جھکاؤ تھا ٹو دا ویوز آف دا پیپل، ان لوگوں کے خیالات کی طرف، لائک برنارڈ شاہ اینڈ ولیم مورس، ولیم مورس بھی رائٹر ہے۔ ولیم مورس اور برنارڈ شاہ نے جن کانسیپٹس کو اپنے ڈراماز میں، اپنی رائٹنگز میں شامل کیا تھا، وہ سارے کے سارے انلائٹنمنٹ پر مشتمل تھے، روشن خیالی پر مشتمل تھے، عورتوں کی آزادی پر مشتمل تھے۔ تو کیتھرین بھی سیاسی طور پر ان خیالات کی فالوور تھی۔ آل ہر آئیڈیاز اینڈ opinions، اس کے تمام خیالات، تمام آراء، شی poured out، وہ ان کا اظہار کرتی تھی، کھل کر اظہار کرتی تھی، ٹو چپس کے سامنے، ڈیورنگ دوز سمر آفٹرنونز ایز ویسٹڈیل ہیڈ کے فارم ہاؤس پر، جب وہ ان گرمیوں کی سپہر کو اس کا پتہ لینے کے لیے آتی تھی، تو وہ اپنے ان ریڈیکل ویوز کا خیال ضرور کیا کرتی تھی، اظہار ضرور کیا کرتی تھی۔ اینڈ بیکاز ہی واز ناٹ ویری آرٹیکولیٹ، بحث کرنے والا، بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا، بہت زیادہ بولنے والا، چونکہ وہ زیادہ بولنے والا نہیں تھا، ڈڈ ناٹ ایٹ فرسٹ تھنک، پہلے وہ سمجھ ہی نہ سکا، اٹ ورتھ وائل، کہ کیا یہ بھی کوئی اہم کام ہے، ٹو کنٹراڈکٹ دیم، کہ ان کے خیالات سے اتفاق نہ کرنا، کنٹراڈکٹ کرنا، ان کے خیالات کے برعکس بات کرنا۔ یعنی چونکہ چپس خاموش طبع تھا، لہٰذا جس وقت کیتھرین اس کے پاس آتی، برنارڈ شاہ، ولیم مورس اور ابسن کو چونکہ اس نے پڑھ رکھا تھا اور سیاست میں بھی وہ انہی کے نظریات کی فالوور تھی، تو وہ مسٹر چپس کے اس فارم ہاؤس پر آ کر کھل کر اپنی آراء کا اظہار کرتی تھی، مگر چپس خاموش طبع ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بحث نہیں کیا کرتا تھا اور صرف اس کی باتوں کو سنا کرتا تھا، حالانکہ دل سے وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ان ساری باتوں کے مخالف تھا۔ ہر فرینڈ وینٹ اوے بٹ شی اسٹیڈ، اس کی دوست تو واپس چلی گئی لیکن وہ وہیں رکی رہی۔ واٹ کوڈ یو ڈو وتھ سچ اے پرسن، چپس تھاٹ، واٹ کوڈ یو، کیا کر سکتے ہیں آپ، وتھ سچ اے پرسن، ایسے بندے کے ساتھ جیسی کیتھرین تھی، تھاٹ مسٹر چپس نے سوچا، یعنی مسٹر چپس نے سوچا کہ میں اس کو کیسے سمجھا سکتا ہوں، یہ ماڈرن لڑکی ہے، میرے خیالات پرانے دور کے ہیں، تو میں اس کو کیسے سمجھاؤں۔ ہی یوز ٹو ہابل وتھ اسٹکس، ہابل اچھل کر چلنا، تو وہ سٹکس کے ساتھ، بیساکھی کے ساتھ اچھل کر چلتا تھا، along a فٹ پاتھ پر، لیڈنگ ٹو دا ٹائنی چرچ، جو ٹائنی چھوٹے سے چرچ کی طرف جاتا تھا فٹ پاتھ، اس پر وہ سٹکس کے ساتھ، لاٹھیوں کے سہارے، بیساکھیوں کے سہارے چلا کرتا تھا۔ there was a stone slab on the wall، اور وہاں دیوار پر ایک پتھر کی سل بنی ہوئی تھی، ایک تھڑا سا بنا ہوا تھا، اینڈ اٹ واز کمفرٹیبل، یہ کمفرٹیبل تھا، ٹو سٹ ڈاؤن فیسنگ دا سن لائٹ، سورج کی روشنی کے سامنے منہ کر کے بیٹھنا بڑا اسے کمفرٹیبل لگتا تھا۔ اینڈ دا گرین براؤن میجسٹی آف دا گیبل، گرین براؤن اور سبز اور براؤن قسم کی میجسٹی، شان و شوکت گریٹ گیبل کی، یعنی خوبصورت پہاڑی کا منظر وہ دیکھا کرتا تھا۔ اینڈ لسننگ ٹو چیٹر، اور پھر گپ شپ سنتا تھا۔ ویل یس، ہاں، چپس ہیڈ ٹو ایڈمٹ، اسے ماننا پڑا، تسلیم کرنا پڑا کہ وہ گپ شپ سنا کرتا تھا آف اے ویری بیوٹیفل گرل، ایک بہت خوبصورت لڑکی کی۔ ان لائنز میں تھوڑا سا مزید ہمیں چپس کے بارے میں بتایا گیا کہ چپس چونکہ سٹکس کے ساتھ چلتا تھا اور وہ ایک چھوٹا سا رستہ تھا، فٹ پاتھ تھا، اس پر چلتے ہوئے وہ چرچ کی طرف جاتا تھا، تو وہاں رستے میں ایک تھڑا سا بنا تھا پتھر کا، وہاں بیٹھ جاتا اور کوشش کرتا کہ سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھائے۔ سامنے اس کے نظارہ ہوتا تھا اس پہاڑی کا، گریٹ گیبل کا، اور ساتھ اسے ماننا پڑا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کی گپ شپ بھی سنا کرتا تھا۔ یعنی چینج یہ ہے ان لائنز میں کہ مسٹر چپس جو عورتوں سے دور رہنے والا شخص تھا، عورتوں کی کمپنی کو پسند نہیں کرتا تھا، اب دل ہی دل میں مان رہا ہے کہ جو یہ لڑکی ہے یعنی کیتھرین ہے، یہ اس کے لیے اٹریکشن بھی رکھتی ہے اور وہ اس کی کمپنی کو پسند بھی کرنے لگ گیا ہے۔ He had never met anyone like her، اس سے پہلے وہ اس جیسی لڑکی کو کبھی نہیں ملا تھا۔ He had always thought
اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا دیٹ دا ماڈرن ٹائپ، دس نیو وومن، کہ جدید دور کی یہ نئی عورت، نیو وومن بزنس، اس کی مصروفیات وڈ ریپیل ہم، اسے اچھی نہیں لگیں گی. یعنی اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اس قسم کی جدید عورت کی مصروفیات اسے کبھی اچھی نہیں لگیں گی. اینڈ ہیئر شی واز، اور ارے یہاں تو وہ لڑکی تھی، میکنگ ہم پازیٹیولی لک فارورڈ، میکنگ ہم پازیٹیولی لک فارورڈ، جو اس کو چینج کر رہی تھی، جو اس کو پازیٹیولی مثبت لک فارورڈ، شدت سے انتظار کرنے پر مجبور کر رہی تھی. دا گلمس آف ہر سیفٹی بائسیکل کیریئرنگ، کہ وہ اس کی بڑی سیفٹی کے ساتھ، بڑی کیئر کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اپنی سائیکل کو چلاتے ہوئے، وہ جو اس کا آئیڈیا تھا کہ عورتوں کو سائیکل نہیں چلانا چاہیے تھا، اس آئیڈیا کو وہ بدل رہی تھی اور اس میں ایک پازیٹیو تھنکنگ لے کر آ رہی تھی کہ کیتھرین جو سائیکل چلا کے آ رہی ہے یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا چپس سمجھ رہا ہے، یہ اس کے اثرات اس پر پڑ رہے ہیں. along the لیک سائڈ روڈ، اس جھیل کنارے جو سڑک تھی اس پر سائیکل چلاتے ہوئے، اینڈ she too had never met anyone like him، اور وہ بھی مسٹر چپس جیسے انسان سے پہلے نہیں ملی تھی، کسی مرد سے پہلے نہیں ملی تھی. اب ان لائنز میں دونوں کے خیالات میں جو چینج ہے اس کو بتایا گیا ہے. پہلے یہ بتایا گیا کہ جس وقت لڑکی کی فرینڈ چلے گی تو وہ وہیں پر ٹھہری رہی اور مسٹر چپس کے پاس وہ تیمارداری کے لیے روز آتی تھی، اور مسٹر چپس اسے ماننا پڑا کہ وہ اس کا انتظار بھی کرتا تھا. اب یہاں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ مسٹر چپس چونکہ اس سے پہلے جیسی لڑکی سے یا کسی عورت سے ملا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کے ویوز چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کیتھرین ہے اس نے اس پر بڑے مثبت اثرات ڈالے تھے، اور جیسے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ لڑکیوں کو سائیکل نہیں چلانی چاہیے، تو وہ اب اسے قائل کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی کہ وہ خود سائیکل پر چلا کر آتی تھی اور چپس اس پر اعتراض نہیں کر پا رہا تھا. اور دوسری طرف کیتھرین کو بھی چپس میں ایسی بات نظر آئی کہ اس سے پہلے وہ چپس جیسے کسی مرد سے نہیں ملی تھی. شی ہیڈ آلویز تھاٹ، اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا دیٹ مڈل ایجڈ مین، کہ جو ادھیڑ عمر لوگ ہوتے ہیں، ہو ریڈ دا ٹائمز، جو ٹائمز اخبار کو پڑھتے ہیں، اینڈ ڈس اپرووڈ، اور وہ تسلیم نہیں کرتے ماڈرنٹی، جدت کو، ور ٹیریبل بورز، ٹیریبل انتہائی زیادہ، بورز بور کرنے والے ہوتے ہیں، بیزار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اس سے پہلے اس کا خیال یہ تھا کہ جو مڈل ایجڈ لوگ ہیں اور خاص طور پر ڈیلی ٹائمز کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا ایک خاص نقطہ نظر زندگی کے بارے میں، وہ جدت کو پسند نہیں کرتے، اور جدت کو پسند نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو روشن خیال ہوتے ہیں ان کے لیے بوریت کا باعث ہوتے ہیں. یٹ ہیئر ہی واز، لیکن وہ تو کچھ اور تھا، کلیمنگ ہر انٹرسٹ اینڈ انٹینشن، کلیمنگ وہ دعویٰ کر رہا تھا، یعنی مستحق بنتا جا رہا تھا، ہر انٹرسٹ اس کی دلچسپی کا، اینڈ اٹینشن اور توجہ کا، فار مور دین یوتھ آف اور اون ایج، اس کی اپنی ایج کے نوجوان لڑکوں سے زیادہ وہ اس کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا تھا. نہیں، خیال تو کیتھرین کا یہ تھا کہ ایسے لوگ بوریت کا باعث ہوتے ہیں، لیکن جو وہ اس کے قریب رہی، اس کے پاس آتی رہی، تو اسے پتہ چلا نہیں، چپس مختلف ہے، اور اس میں وہ کوالٹیز ہیں جو اس کے ایج فیلوز میں بھی نہیں ہیں. تو آہستہ آہستہ چپس اس کی توجہ کا اور اس کی جو انٹرسٹ تھی، اس کی دلچسپی کا وہ مرکز بنتا جا رہا تھا. شی لائکڈ ہم، وہ اسے پسند کرنے لگی. انیشلی، آغاز میں، شروع میں، ابتدا میں، بیکاز ہی واز سو ہارڈ ٹو گیٹ ٹو نو، کیونکہ وہ اتنا مشکل تھا کہ اسے سمجھنا بھی بہت ناممکن سا نظر آ رہا تھا کہ کیسا انسان ہے. بیکاز ہی ہیڈ جینٹل اینڈ کوائٹ مینرز، لیکن اس کے مینرز، اس کے انداز جینٹل تھے اینڈ کوائٹ، اور بڑے پرسکون تھے. یعنی اسے سمجھنا تو شاید اسے شروع میں لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے، لیکن اس کا جو انداز ہے وہ بڑا اچھا تھا. اس کے انداز میں اسے ایک سکون سا، ایک جینٹلنس نظر آئی. بیکاز ہز اپینینز ڈیٹڈ فرام دوز، کیونکہ اس کی رائے وہاں سے شروع ہوتی تھی. اٹرلی امپاسبل 70s، اٹرلی مکمل طور پر امپاسبل، ناممکنات 70s، 70 کی دہائی سے 80s،
80 کی دہائی سے اینڈ ایون ارلیئر، اس سے بھی پہلے، یعنی یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ اگر ہم آج سے 40-50 سال پہلے کی بات کریں تو لائف واز ویری ڈیفیکلٹ. اس دور کے تقاضے کچھ اور تھے، آج کے تقاضے کچھ اور ہیں. لہٰذا یہ چپس کے بارے میں بھی اس کی رائے یہ ہے کہ یہ 80 کی دہائی، 70 کی دہائی یا اس سے پہلے کی دہائی کا یہ اس نے دور دیکھا ہوا ہے اپنی ینگ ایج میں، تو یہ اسی دور میں رچ بس چکا تھا، اور اس کا خیال یہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ گزارا کرنا وہ ممکن ہوتا ہے. لیکن یہاں چپس اس کے لیے بالکل اس کے برعکس ثابت ہوا، اور وہ چپس کو اپنے ہم عمروں سے زیادہ پسند کرنے لگی. For all that so thoroughly honest and because، اور ان سب باتوں کے باوجود thoroughly مکمل طور پر honest، اس کی باتیں سچی بھی تھیں، and because his eyes were brown، یعنی وہ جو باتیں کرتا تھا وہ سچی باتیں کرتا تھا. his eyes were brown، اس کی آنکھیں براؤن تھیں، and he looked charming، اور وہ بہت ہی دلکش نظر آتا تھا when he smiled، جب وہ مسکرایا کرتا تھا. of course I shall call you chips too بھی، میں آپ کو چپس ہی کہوں گی. she said، اس نے کہا when she learned، جب اسے پتہ چلا that was his nickname، کہ یہ اس کا عرف ہے، نک نیم ہے جو عام طور پر پکارا جاتا ہے ایٹ اسکول میں، یعنی اس کا نام چپنگز تھا، اور اس سے عرف یعنی پیار میں جو اس کے فیلوز تھے یا اسکول میں اس کو چپس پکارا جاتا تھا، لیکن اسکول سے ہٹ کر وہ چپنگ تھا. تو کیتھرین اسے کہنے لگی کہ میں بھی آپ کو چپس کے نام سے پکاروں گی. یہ اس کی انٹیمیسی ہے، اس کے ساتھ بے تکلفی ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھنے کی علامت ہے. ود ان اے ویک، ایک ہفتہ کے اندر they were head over heels، یہ ایڈیم ہوتا ہے head over heels، سر تپا یعنی پورے کا پورا. ان لو، انہیں مکمل طور پر ایک دوسرے سے پیار ہو چکا تھا. بیفور چپس could walk without a stick، اس سے پہلے کہ چپس بغیر سٹک کے واک کرتا، یعنی وہ اس کا پاؤں صحیح ہو جاتا، ابھی پاؤں اس کا صحیح نہیں ہوا تھا. they considered themselves engaged، انہوں نے اپنے آپ کو انگیج سمجھنا شروع کر دیا، یعنی منگنی شدہ انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا. اینڈ they were married in London، اور لندن میں ان کی شادی ہو گئی. a week before the beginning of the autumn term، آٹم کی ٹرم شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ان کی لندن میں شادی ہو گئی. تو یہ اینڈنگ لائن میں ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ لائکنگ، ان کا ایک دوسرے کو سمجھ جانا، اور پھر یہ فیصلہ کرنا کہ اب وہ زندگی بھر کے ساتھی بنیں گے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک دوسرے پر ان کے اثرات کیسے بڑھے. کیتھرین جو کہ اس سے تقریباً آدھی عمر کی تھی، روشن خیال تھی، اور چپس پرانے خیالات کا، بڑی عمر کا تھا. تو ان دونوں کے درمیان یہ ہم آہنگی کیسے ہوئی؟ ان کی وہ ملاقاتوں سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملی، ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا، بالآخر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اور پھر اس کا انجام شادی کی صورت میں پایا تکمیل تک پہنچا.